بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، مکافات عمل کیا ہے یہ تو آپ جانتے ہوں گے۔ جی ہاں، آج جو آپ کسی کے ساتھ کریں گے کل وہ آپ کی نسل کے ساتھ ہوگا۔ آج آپ کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی عزت کو تار تار کریں گے تو کل کو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ زنا ایک قرض ہے جو آپ کی بہن، ماں، بیٹی یا بیوی اتارے گی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ہی واقعہ شیئر کرنے والے ہیں جس میں ایک لڑکا ایک لڑکی کو بھگانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس لڑکی کا رد عمل کیا ہوتا ہے اور آخر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ زنا ایک قرض ہے۔ میری یہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس میں ایک ایسا واقعہ ہے جس کو سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ دوستو، وہ دونوں بھاگ کر نکاح کے لیے مولوی صاحب کے پاس جانے والے تھے۔ تمام گواہوں کا بھی انتظام ہو چکا تھا، مگر جب وہ لڑکا اس لڑکی معصومہ کو اس کے گھر سے بھگا لے جانے آیا تو معصومہ نے لڑکے کے ہاتھ میں کاغذ دے کر اس سے کہا کہ بغیر کوئی سوال کیے واپس گھر لوٹ جاؤ۔ سب دوست جو ساتھ آئے تھے وہ حیران رہ گئے، بہت تلخ الفاظ میں لڑکی کو تانا دینے لگے، مگر وہ دروازے سے باہر نہ ہوئی اور کہا کہ دنیا میں اکثر لوگ اس لیے برباد ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ مکافات عمل کی چکی میں پھنسے رہتے ہیں۔ عمل در عمل ہوتا چلا جاتا ہے، مکافات کی چکی چلتی رہتی ہے، رکتی نہیں۔ ایسے میں وہی چند دانے پسنے سے بچ جاتے ہیں جو شروعات پر ہی سخت جان ہو جائیں۔ مکافات کی چکی نہیں رکتی، اس پر سے اتر کر ہی عمل روکا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ گھر کو واپس لوٹ گیا۔ گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کی والدہ محترمہ جو کہ ہارٹ کی مریضہ تھیں بے ہوش پڑی ہیں۔ یہ وہ لڑکا ہے جس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں، جس وجہ سے دنیا بھی اسے شروع سے کہہ رہی تھی کہ بگڑ جائے گا، کوئی گل کھلائے گا۔ اس وقت نظر کے سامنے ماں کو اس حال میں دیکھ کر کانپ اٹھا اور سب آوازیں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ ماں کو ہسپتال لے جا کر ایڈمٹ کروایا۔ کچھ وقت بعد ڈاکٹر صاحب نے آ کر کہا کہ اللہ کریم کا شکر ہے کہ تم وقت پر انہیں یہاں لے آئے، ورنہ ان کی جان بچانا بہت مشکل تھا۔ یہ سن کر اس کے خیالات پر خاموشی چھا گئی اور سوچنے لگا کہ آج اگر وہ محبت نہ ٹھکرائی جاتی تو شاید وہ اس شفقت محبت اور سکون کو اور اپنی ابدی جنت کو ہمیشہ کے لیے گنوا دیتا، اور بولا الحمدللہ۔ پھر اس کے ذہن میں سوال آیا کہ اس مصلحت کا اندازہ اس لڑکی کو کیسے تھا۔ اس نے معصومہ کو کال کی اور سب حالات سے آگاہی دیتے ہوئے سوال کیا کہ مجھے تو لوٹ آنے کا فائدہ ہو گیا، مگر تم نے یہ 4 سال پرانی محبت چند سیکنڈ میں کیسے موڑ دی؟ تمہیں کیا مصلحت دکھائی دی؟ کس بات پر یہ کڑوا گھونٹ بھرا؟ معصومہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر کہا کہ وہ کاغذ جو میں نے تمہیں تھمایا تھا وہ میرے مرحوم ماں باپ کا خط ہے جو دادا ابو سے لی گئی ابو کی ایک ڈائری میں مجھے ملا، اس میں تمہیں جواب مل جائے گا۔ فون کاٹ دیا۔ لڑکا دوڑا ہوا گھر کی طرف گیا جہاں غصے میں اس نے وہ کاغذ گرایا تھا۔ کاغذ ڈھونڈا، اس نے کاغذ اٹھایا اور پڑھا تو ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو کر رہ گیا۔ معصومہ کے والد محترم جو اپنی بیگم کے ساتھ ایک حادثے میں ہلاک ہوئے تھے، انہوں نے اس کاغذ میں اپنی یہ غلطی کا اعتراف کیا تھا جو معصومہ کے دادا جان کی معذوری اور اس کی دادی کی موت کی وجہ بنا تھا۔ معصومہ کے والد محترم نے لکھا، میری بربادیوں اور اضطراب کا سبب یہ ہے کہ میں نے کسی کی باہوں میں چند گھنٹے بتانے کی خاطر کسی کے وجود میں گزارے 9 مہینے بھلا ڈالے۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں نے ایک دنیا کی حور سی لڑکی کی محبت میں ان قدموں تلے زمین نہ رہنے دی جن میں ایسی جنت خدمت کا تقاضا کرتے ہوئے میری منتظر اس لڑکی سے ہزاروں درجے زیادہ خوبصورت اور پاکیزہ لڑکی مجھے مل سکتی تھی۔ میں نے ظاہر کی خاطر باطن جھٹلایا۔ اب اپنی بیٹی معصومہ کو ماں کے ساتھ کھیلتا دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کہیں میری بیگم پر بھی وہ نہ گزرے جو اس کی اور میری جلد بازی کی وجہ سے میری ماں پر گزرا تھا۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ میری معصومہ کو مکافات کی زد میں آنے سے بچائے۔ اللہ نے یہی دعا سن کر شاید مکافات کا پہیہ روک دیا۔ میری اس کہانی کا مقصد دور حاضر کے مجنوؤں کی یہ بات واضح کرنا ہے کہ کسی کے ساتھ بتایا طویل تر عرصہ محبت بھی اسی محبت و خلوص
اور وقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو ہم نے کسی کے وجود میں بتایا۔ اگر اس حقیقت سے رخ پھیرا جائے تو کئی نسلیں اس بربادی کی زیر ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ہاں، اگر ہر بار قدرت مکافات کے عمل کو دہراتی ہے تو صرف اس کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ انسان اپنے نفس کی اصلاح اور خواہشات پر قابو پا کر اس پہیے کی گردش کو روکنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح دوستو، ایک بادشاہ کے سامنے قصہ عالم نے یہ بیان کیا کہ زانی کے عمل کا قرض اس کی اولاد یا اس کے اہل خانہ میں سے کسی نہ کسی کو چکانا پڑتا ہے۔ اس بادشاہ نے سوچا کہ میں اس کا تجربہ کرتا ہوں۔ اس کی بیٹی حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ اس نے شہزادی کو بلا کر کہا کہ عام سادہ کپڑے پہن کر اکیلی بازار میں جاؤ، اپنے چہرے کو کھلا رکھو اور لوگ تمہارے ساتھ جو معاملہ کریں وہ ہو بہو آ کر مجھے بتاؤ۔ شہزادی نے بازار کا چکر لگایا، مگر جو غیر محرم شخص اس کی طرف دیکھتا وہ شرم و حیا سے نگاہیں جھکا لیتا۔ کسی مرد نے اس شہزادی کے حسن و جمال کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ سارے شہر کا چکر لگا کر جب شہزادی اپنے محل میں داخل ہونے لگی تو راہداری میں کسی ملازم نے محل کی خادمہ سمجھ کر روکا، گلے لگایا، بوسہ لیا اور بھاگ گیا۔ شہزادی نے بادشاہ کو سارا قصہ سنایا تو بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا کہ میں نے ساری زندگی غیر محرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے، البتہ ایک مرتبہ میں غلطی کر بیٹھا اور ایک غیر محرم لڑکی کو گلے لگا کر اس کا بوسہ لیا تھا۔ میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ سچ ہے کہ زنا ایک قرض ہے جس کا بدلہ ادا ہو کر رہتا ہے۔ ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہماری کوتاہی کا بدلہ ہماری اولادیں چکاتی پھریں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر کی عورتیں پاک دامن بن کر رہیں، اسے چاہیے کہ وہ غیر محرم عورتوں سے ہی بے تما ہو جائے۔ اسی طرح جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارے خاوند نیکوکاری کی زندگی گزاریں، بے حیائی والے کاموں کو چھوڑ دیں، انہیں چاہیے کہ وہ غیر محرم مردوں کی طرف نظر اٹھانا بھی چھوڑ دیں تاکہ پاک دامنی کا بدلہ پاک دامنی کی صورت میں مل جائے۔ رہ گئی بات یہ کہ اگر کسی نے پہلے یہ کبیرہ گناہ کیا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سچی توبہ کے ذریعے اپنے رب کو منائیں تاکہ دنیا میں کساس سے بچ جائیں اور آخرت میں ذلت و رسوائی سے چھٹکارا پائیں۔ اللہ ہمیں شرم و حیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، میری نوجوان نسل سے گزارش ہے، التماس ہے کہ خدارا کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھیں کہ جس کی سزا آپ کی آنے والی نسلیں بھگتیں۔ نوجوان لڑکیوں سے میری گزارش ہے کہ جانے انجانے میں کوئی ایسی غلطی نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کے باپ اور بھائیوں کا سر شرم سے جھک جائے۔ دوستو، امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں فیس بک اور واٹس ایپ پر، تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ سبق آموز بات پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ دوستو، مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔